بلندی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے، اپنے پروں کو کھول زمانہ تیری اڑان دیکھتا ہے۔ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ ہچکا کے جو رہ گیا وہ رہ گیا، اور جس نے لگائی چھلانگ وہ خندق کے اس پار تھا۔ دوستو، میرا آج کا جو ٹاپک ہے یہ مسلم برادری کے بارے میں، اس کی کیا کمزوریاں ہیں، اس کی کیا خامیاں ہیں، اس کے اندر کیا کمزور پوائنٹ ہیں، کون سی ہمیں اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، کون سا لاہ عمل اختیار کر کے یہ قوم اپنی سر بلندی کو، اپنی کامیابی اور اپنے عروج کو اچیو کر سکتی ہے، اس کے بارے میں چند ایک کلمات میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں، انٹلیکچول ہیں، دانشور ہیں، اچھی طریقے سے گفتگو کو سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے اندر ایویرنیس لانا، آپ کے اندر ایمانی بجلی کو بھرنا اور ایمان کی حرارت کو پیدا کرنا ایک عالم کی ذمہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ قوم کو اتحاد سکھائے، ایک پلیٹ فارم محمدی پہ لے کے آئے، ان کو اپنا فرض منصب یاد دلائے تاکہ اس قوموں کے اندر ایک ایمانی حرارت پیدا ہو، وہ اپنے نصب العین اور اپنے ہدف کو اچیو کر سکے، قوم کو متحد کر سکے، فیوچر کے لیے ایک اسٹریٹجی اپنا سکے۔ کون سی وہ حکمت عملی ہے جس کے ذریعے سے ہم اس قوم کا عروج لا سکتے ہیں، اس قوم کی سر بلندی، ترقیات کے مقامات، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا فیلڈ ہو، چاہے دوسرے دنیاوی سورسز ہو، چاہے دنیاوی اسباب ہو، کیوں کہ مسبب الاسباب نے یہ دنیا سبب کے ساتھ جوڑ رکھی ہے، اس کا میکنزم سبب کے ساتھ ہے۔ سبب اختیار کریں گے تو ہی مسبب الاسباب ہماری مدد کرے گا، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ اس دنیا کے اندر ہم کو سورسز تو اپنانے پڑیں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اونٹ کو پہلے رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھو، اس کے بعد پھر توکل کرو، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو اور اس کو چھوڑو۔ تو پہلے اسباب اختیار کرو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ دعاؤں سے کوئی تقدیر بدل جائے گی، ذکر و اذکار کرنے سے بھوک مٹ جائے گی، ذکر و اذکار کرنے سے حالات کی باریکیاں بدل جائے گی، گردش دور بدل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے دوستو۔ دعا ضروری ہے لیکن اسباب پہلے، اس عالم اسباب کے اندر اسباب پہلے۔ تو دوستو، جب اس قوم کے اوپر ہم طائرانہ ایک نگاہ دوڑاتے ہیں عالمی برادری کے اعتبار سے، اس کمیونٹی کے اوپر، تو سب سے بڑی کمزوری تو ایک نظر آتی ہے، اس قوم کے اندر اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، انٹیگریشن نہیں ہے، آپسی مت بھید بہت ہیں، فرقہ پرستی کو لے کر، مسلک کو لے کر، عقائد کو لے کر، نظریات کو لے کر، اسسمنٹ کو لے کر، اپنے پرسپیکٹیو کے حساب سے کئی ایک کنٹروورسی ہے، کئی ایک تضاد ہے۔ آج میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں تاکہ شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات، قوم کے اندر ایک غیرت پیدا ہو، ایک حمیت پیدا ہو، اپنا فرض منصبی پہچاننے لگ جائے، اپنی اوقات کو پہچانے۔ تم محمد کے سپاہی ہو، تم ایک خدا کو ماننے والی قوم ہو، تمہارے پاس اتھینٹک بک اللہ کا کلام ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، تمہارا کلمہ ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، پھر تم اتنے کیوں محاذ کے اوپر بٹ گئے؟
کیوں فرقہ پرستی کی لعنت میں پھنس گئے؟ اس کو سوچو کمزوری کہاں ہے اور اس کو کس طریقے سے امپروو کیا جائے، اس کو کس طریقے سے اس کی ریمیڈی کی جائے، کس طریقے سے اس کی اصلاح کی جائے، اور اس کمزور پوائنٹ کو دیکھ کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تم میں سے ہر انسان کا فرض ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے، ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کا کرتویہ ہے، ہر ایک کا فرض ہے۔ جس نے مسلمان کے گھر جنم لیا ہے اور کلمہ طیبہ کو فالو کیا ہے، اس سب کی ذمہ داری ہے۔ ان کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری دی گئی ہے قدرت کی طرف سے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ نہ صرف عالم کا کام، نہ صرف اسلامی اسکالر کا کام، نہ صرف اسلامی موٹیویشنل اسپیکر کا کام، نہ کسی خطیب کا کام، نہ کسی مقرر کا کام، بلکہ یہ پرتیک ویکتی، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری کو سوچیں اور اس کے مطابق وہ فرق کریں، کوشش کریں، دلوں کے اندر ملاپ پیدا کریں، اتحاد امت کی کوشش کریں، دلوں کی کدورت کو دور کریں، نفرتوں کو ختم کریں، بغض اور حسد کو پس پس ڈال دیں، وہاں پہ دل کے اندر اللہ کی رحمت کو بھریں، محبت اور اخوت کو بھریں، بھائی چارگی، انسیت، محبت، الفت یہ پیدا کریں۔ جس دل کے اندر تم نے غلاظتیں بھر رکھی ہے، جس دل کے اندر تم نے منافقت بھر رکھی ہے، جس دل کے اندر تمہارے حسد پنپ رہا ہے، ان غلاظتوں کو دل سے پاک کرو۔ کلین دا ہارٹ، دل کو پاک کرو ان غلاظتوں سے، ان منافقت سے، ان حسد سے، ان کینے سے، ان کپٹ سے، ان جلن سے، ان تفریق سے، ان تضاد سے، ان نفرت سے، اس کنٹروورسی سے دل کو پاک کرو اور اتحاد پیدا کرو، قوت ایمانی پیدا کرو، نبی کی سنت کو دل میں جگہ دینے کی کوشش کرو، نبی کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کرو، تب جا کر تمہارے اندر اتحاد پیدا ہوگا۔ ایک بھائی اپنے بھائی سے ملے گا تو خوش ہو کے ملے گا، خندہ پیشانی سے ملے گا، اور بھائی کو دیکھ کر ایک بھائی خوش ہوگا۔ تمام مومن جو ورلڈ کے کسی بھی کونے کے اندر رہتا ہے وہ آپس میں بھائی ہے۔ یہ تمہارے مذہب اسلام کی تعلیم ہے، یہ تمہارے نبی کی حدیث ہے۔ تمام مومن بدن کے ایک حصے کی مانند ہے، ایک ون باڈی، ایک حصے کے مانند ہے۔ جب ایک حصے کے مانند ہے تو کہیں بھی بھائی دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر، دنیا کے کسی بھی گوشے کے اندر اگر وہ پریشان ہے یا اس پہ ظلم ہو رہا ہے یا اس پہ اتیاچار ہو رہا ہے، ایکسٹریمزم ہو رہا ہے، تو تمہیں اس کی فکر ہونی چاہیے، تمہارے دل میں اس کی تڑپ ہونی چاہیے، نہیں تو تمہارے اور ڈھور میں کوئی فرق نہیں۔ ڈونٹ ڈسٹینس اینڈ دا مین اینڈ دا اینیمل، کوئی فرق نہیں تم میں اور جانور میں۔ اگر تم اس کی پریشانیاں دیکھ رہے ہو، اس کے مظالم دیکھ رہے ہو، اس کو بربادی کے پلان دیکھ رہے ہو اور تم خاموش ہو، تو تمہارے میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ را سنبھل جاؤ، اتحاد پیدا کرو۔ ایسی باتیں آپ کو کوئی مولانا بتائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے دوستو میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائبر کر لیا کریں، لائک کر لیا کریں، اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے دینی خدمت کے لیے اپنا فرض سمجھ کر سارے گروپوں میں اس کی ڈیلیوری دے دیا کریں، آگے بھیج دیا کریں اس ویڈیو کو، فلائی کی ویڈیو کو۔ یہی ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں۔ ضرور آپ کے اندر ایمان کی حرارت ہوگی، امت کی فکر ہوگی۔ دوستو اللہ نے ہم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، لیکن ہم اس دنیا کے اندر آ کر یہاں کی چمک، یہاں کی دمک، یہاں کی رونق، یہاں کی لذت، یہاں کی رہنایا، یہاں کا اٹریکٹیو سین کو دیکھ کر ہم اپنے کریٹر کو بھول گئے، اس رب خالق کائنات کو بھول گئے جس نے یہ پورا یونیورسل بنایا تھا، پوری دنیا بنائی تھی۔
اس کو ہم بھول گئے اور ہم غلامی کرنے لگ گئے اپنے آقاؤں کی. ہم غلامی میں پھنس گئے، سپرمیسی کے اندر بڑی طاقتوں کے ہم غلام بن گئے، سرے نگو ہو گئے. اور غلامی کا جب سے ہم نے پٹا ڈال رکھا ہے تب تک ہمارے حوصلے کے اندر وہ جذبات نہیں پیدا ہوتے، وہ عقابی روح پیدا نہیں ہوتی، وہ ایمان کی حرارت نہیں پیدا ہوتی. غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. دوستو یقین پیدا کرو، یقین خدا کی ذات کے اوپر پیدا کرو کہ ہمارا کریٹر آج بھی موجود ہے، خدا کی ذات آج بھی موجود ہے، قرآن آج بھی موجود ہے. پھر تمہارے حوصلے کیوں پست ہو گئے؟ تمہارے ایمان کا چراغ کیوں بجھ گیا؟ تمہارے حوصلوں کے اندر یہ کیوں جنبش آ گئی؟ کیا تمہارا اعتماد خدا کی ذات کے اوپر نہیں ہے؟ الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر. مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے. قید خانے میں کیا عیش و آرام ہوتا ہے یا مشقتیں ہوتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہے، اذیتیں ہوتی ہے؟ تو تم کو کوئی اذیت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی فاقہ کشی آتی ہے، کوئی حالات تاریک ہوتے ہیں، کوئی پریشان کن پرستتیاں پیدا ہوتی ہے تو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ تمہارے لیے تو یہ قید خانہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، قید خانے میں آرام تھوڑی ہوتا ہے. یہ ایگزام گراؤنڈ ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے. جو ہم یہاں بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے. اچھے اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے، بھائی کی ہمدردی کریں گے، کسی پڑوسی کا دل نہیں دکھائیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، خدا کے احکام کو بجا لائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. ذکر سے دل کو تازگی ملتی ہے، دل کو تقویت ملتی ہے، بدن کے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے. ٹھیک ہے نا؟ جو اچھی اچھی میڈیسن سے جو انرجی نہیں آتی ہے نا، توانائی نہیں آتی ہے نا، طاقت نہیں آتی ہے نا، وہ اللہ کے ذکر سے آتی ہے. دل مطمئن ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اتنی دوائیاں لے لی، اتنے قرآن خوانی کرا لی، اتنے ہم ملا مولیوں کے پاس تعویذ بنا لیا، لیکن گھر میں سکون نہیں ہے، باڈی میں سکون نہیں ہے. تو دوستو سکون کیسے آئے گا؟ جو اصلی بیماری جو تھی، اس کی جو دوا تھی، اس کو جو امپروو کرنے کا طریقہ تھا، وہ تو تم نے چھوڑ دیا. رب کو بھول گئے، مولیوں کے چکر میں پڑ گئے، تعویذات کے چکر میں چڑھ گئے، پیروں کے چکر میں چڑھ گئے، درگاہوں کے چکر میں چڑھ گئے، باباؤں گری کے چکر میں چڑھ گئے. لیکن یاد نہیں کیا تو خدا کو نہیں کیا، باقی سب کو یاد کیا مصیبت میں، لیکن رب کو بھول گئے. رب کو بھول گئے تو سب کو بھول گئے. سب اس کے محتاج ہیں، پیر ہو چاہے سید ہو، مغل ہو چاہے پٹھان ہو، عالم ہو چاہے مفتی ہو، قاری ہو چاہے باوا ہو، سب اس کے محتاج ہیں. کس کے؟ اللہ رب العزت کے. اس کو تو چھوڑ دیا، ان کے گھر تو خالی نظر آ رہے ہیں، مسجدیں درگاہوں پہ بھیڑ کر رکھی ہے، باواؤں کے یہاں بھیڑ کر رکھی ہے. کیا تمہیں وہ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دوستو ذرا غور کرو. جو خرافات پائی جاتی ہے، جو بدعت پائی جاتی ہے، جو مشرکانہ ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اور پھر توکل کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی ہمارے گھروں پہ، ہمارے اولاد پہ، خوشحالی آئے گی ہمارے گھروں کے اندر. کیسے آئے گی؟ اللہ کا رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ رب کو تو تم بھول گئے، اللہ کو تو تم بھول گئے، انسانوں سے مدد طلب کرنا چالو کر دیا، باواؤں کے پیروں میں پڑنے لگ گئے، خدا کے دربار کو چھوڑ دیا، تو رحمتیں کیسے آئے گی؟ یہ گنگا رام کے سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک دوستو، کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. دوستو میرے کہنے کا تاتپریہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپس میں اتحاد پیدا کرو، بھائی کو بھائی سمجھنے لگو، نفرت کا بازار ختم کر دو. یہ نفرت کی دیواریں جو تمہارے بیچ میں قائم کر رکھی ہے، ان کو گرا دو، اور عقل مندی اور ہوش کے ناخن لو، اور رب کو یاد کرو. اور مسلم بھائی کہیں بھی پریشان ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان اگر پریشان ہے، آدم کی اولاد، تو آپ ان کا کنٹریبیوشن کرو، مدد کرو، ہیلپ کرو، سہایتا کرو، کسی کو ہاسپٹلائز کرو، کوئی بیمار ہے تو، کوئی غریب غربا ہے تو اس کی غریبی کی ریکھا سے اوپر اٹھانے کی کوشش کرو، کوئی پڑوسی ہے تو اس کو تکلیف مت دو.
سالن پکاؤ تو زیادہ پکاؤ تاکہ تمہارا پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا دوستو؟ تو ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ نہیں تو بھیڑ تو آپ نے بہت بنا رکھی ہے، 2 ارب کی آبادی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بھیڑ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ 313 ہی کافی تھے ساری دنیا کا نقشہ بدلنے کے لیے، تو تم تو 2 ارب ہو، 200 کروڑ ہو، کیا نہیں کر سکتے؟ لیکن کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ایمان کی حرارت آپ کے پاس نہیں ہے، وہ نبی کی سنت آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے غیروں کی غلامی کو اختیار کر لیا تو رب کی مدد بند ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تمہارا بلیو ہو گیا دوسری طرف، رانگ سائٹ پہ چلے گئے، صحیح ٹریک کو چھوڑ دیا، صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، تب در در بھٹک رہے ہیں، در در کی غلامی کر رہے ہیں، لیکن منزل نہیں مل رہی ہے، کامیابی نہیں مل رہی ہے، سفلتا نہیں مل رہی ہے دنیا کے اندر، نہ کوئی ویٹو پاور ہے، نہ عالمی پلیٹ فارم کے اوپر ہماری کوئی آوازیں ہیں، کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں رہا، اتفاق نہیں رہا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت پرتیک مومن کے دل میں اپنے بھائی کی محبت کو پیدا کرے۔